إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت ببنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود، وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ذروا بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا ذلك الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دعاؤں کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، تاجر ظہور امام زمانہ کے لیے بلا سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے سرنامہ کلام قرآن مجید کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنے چہرے کو دین کے لیے جو مستقیم ہے سیدھا کر لو. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، کھلایا ہے، کھیل کے بھیجا ہے جس طرح خون کھلتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی اور نہیں پائی جائے گی. ذالک الدین القیم، یہ وہ قیم مضبوط اپنے پیر پہ کھڑا ہوا دین. لیکن افسوس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. ہماری گفتگو دین فطرت کے سلسلے میں ہے، اور پہلے دن سے میں نے عرض کیا کہ جو امر فطری ہوتا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،
اور فطری عمل یا فطری تقاضے انسان خود محسوس کرتا ہے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ محسوس نہ کر سکتا ہو تو ایسا کام کیا جاتا ہے کہ وہ خود محسوس کر لے، اور جب وہ محسوس کر لے گا تو خود اس چیز کو عمل کے لیے اپنا لے گا، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لے گا۔ اور اسی لیے دین نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے عرض کیا کہ خدمت میں ظاہری طور پر تو بڑا جبر نظر آتا ہے، اور جو دین میں نہیں نظر آتا تو دینداروں میں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ جبر کی جو صورت ہے وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ جبکہ دین فطری ہے، تو بھوک لگنے پہ کوئی مجبور کر نہیں سکتا کہ کھانا کھاؤ، تو البتہ مجبور کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن عام طور پر اگر نیند آ رہی ہے، تھکن ہے، تو انسان خود ہی سو جائے گا، تو اس کو مجبور نہیں کرے گا کہ تم سو جاؤ۔ فطری تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے، اور دوسرے فطری تقاضے جن کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو اگر دین فطرت کا حصہ ہے تو دین کو انسان آسانی سے اپناتا کیوں نہیں ہے؟ دین کو آسانی سے ایڈاپٹ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دین فطرت کا حصہ ہے تو کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی امام نہیں آئے یہ بتانے کے لیے کہ اب تمہیں بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، اب تمہیں پیاس لگی ہے پانی پی لو، اب تمہیں نیند آئی ہے تو سو جاؤ۔ تو پھر اللہ کی یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اور پھر اگر دین اتنا ہی فطری تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین فطری ہونے کے باوجود وہ اثر نہیں دکھا سک رہا ہے جو کہ اسے دکھانا چاہیے۔ اور میں نے ایک ذرا گری ہوئی مثال دی تھی جو مجھے خود بھی پسند نہیں آتی لیکن مجبور کہنا پڑتا ہے کہ ایکسپائرڈ دوائی کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، کرے گا تو اسے خطرہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا، اور ایکسپائرڈ دوائی سے انسان دور رہتا ہے۔ دین بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایکسپائرڈ دوائی کی طرح ہمارے پاس موجود ہے جس کی تاریخ ایکسپائر ہو چکی ہے، اور اب اسے یا دفن کر دینا چاہیے یا میوزیم میں بھیج دینا چاہیے۔ اور اگر دین میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر جو دوائی استعمال کر رہا ہے اس میں کیا خرابی ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک صورت ہے، یا دین ایکسپائر ہے ختم، اسے دفن کر دو یا اسے میوزیم میں ڈال دو، دو ہی کام کیے جاتے ہیں۔ اور اگر دین ایکسپائر نہیں ہے، دین تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، بھیجنے والے نے گارنٹی دی ہے، تو پھر دینداروں میں کوئی خرابی ہے اس خرابی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اور اس خرابی کو دور کریں گے تو خود بخود دین اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ جب اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے تو بعض مرتبہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو اینٹی بائیوٹک میں خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ وہی اینٹی بائیوٹک جب دوسرے کو دی جاتی ہے تو اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر دوائی بدلتا ہے، کچھ اور کام کرتا ہے، کچھ اور چیزیں بتاتا ہے جس سے دوائی اثر کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف توجہ کرنی تھی کہ دین اگر دین فطرت ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ صرف اس لیے بھیجا گیا جیسے میں نے کل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ انسان کو وہ وعدہ یاد دلایا جائے کہ جس کے بنا پر اس نے قبول کیا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، کوئی نئی چیز ایڈ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور دین میں جبر نہیں ہے، یہ بات غلطی ہے، دین میں قطعاً کسی قسم کا جبر نہیں ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک قدم کل سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے کہا دین میں جبر نہیں ہے، آج میں کہنا چاہ رہا ہوں دین میں جبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین فطری ہے، اور جو چیز فطری ہو ایک اور پڑھتے ہیں ایک اور
جبر نہیں ہے، بلکہ دین میں جبر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ فطری عمل میں جبر کر کے فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ کسی والد سے یہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ فلاں سے دوستی کر لو، اس بیٹے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ لاکھ والد جبر کرتا رہے، بیٹا تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن دوستی کا عنوانہ جو دوستی ہوتی ہے وہ نہیں۔ لیکن ایک وقت ہے ایک شخص کے سامنے آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، وہ خود بخود سے دوستی کر دیتا ہے۔ تو اب جس طرح دوستی میں جبر نہیں چل سکتا، کھانے پینے کے مسائل میں جبر کر کے صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو رسوا دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شوق سے نہیں کھا سکتا، اور اگر اس کے سامنے وہ چیز رکھی جائے جو اسے پسند ہو تو وہ خود بخود کھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے دین میں جبر نہیں ہو سکتا۔ جب انسان خود اپنے رب کو پہچان لے گا، جب انسان خود اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا، تو جس طرح انسان اپنے کسی محسن کی شناخت کر لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس محسن کے ساتھ وہ بھی احسان کرے اور کوئی ایسی بات ڈھونڈ لے جس کے ذریعے محسن کے احسان کو پلٹایا۔ اسی طرح جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور جب وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے مرحلے پر پہنچتا ہے، وہاں پر وہ پوچھتا ہے کہ پڑھنے والے بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں اور کس طرح سے کام کر سکتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ پڑھنے والے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما، رب اوزعنی ان اشکر، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ کون سی نعمت التی انعمت علیہا، جس کو تو نے مجھ پہ نعمت کے طور پر نازل کیا ہے اور میرے والدین پر نازل کیا ہے، اور کوئی ایسا اچھا عمل بجا رہا ہوں جس کو تو پسند کرتا۔ تو جب انسان معرفت الہی کی منزل پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا شروع کرتا ہے، معرفت کے بھی درجے ہیں، اس کی گفتگو مجھے ابھی نہیں کرنی ہے، تو پھر انسان خود بخود اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے انسان تشخیص میں غلطی کر جاتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان تشخیص میں کیسے غلطی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 4 ڈاکٹر شہر میں پائے جاتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں ایک محلے میں 4 ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے دیکھو پہلی کلینک جس کی ہے وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، وہ غلطی سے دوسری پہ پہنچ جاتا ہے، یا وہ اس طرف کی پہلی کے بجائے، یہ تو عام مثال ہے نا آپ کے لیے، اس طرف پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ ڈھونڈ اچھے ڈاکٹر کو رہا ہے، یا وہ ڈھونڈ ایسے ڈاکٹر کو رہا ہے کہ جو اس کا علاج کر سکے، لیکن تشخیص میں اس نے کیا کیا؟ غلطی کر دی۔ جہاں تک انسان کی، ہر انسان اپنے رب کی تشخیص میں غلطی کر سکتا ہے، اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ سوشلزم جیسی چیز کہ جو کسی رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ چیز بھی ایک طاقت کو منوانے کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ طاقت اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ فرق اتنا تھا کہ وہ عقل نہیں رکھتی تھی، ہم کہتے ہیں وہ کائنات کی کنٹرول کرنے والی طاقت عقل رکھتی ہے۔ تو انسان رب کو مانتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، کبھی اس بت کو رب سمجھ لیتا ہے، کبھی اس بت کو وسیلہ سمجھ لیتا ہے، کبھی آگ کو پوچھتا ہے، کبھی گائے کو پوچھتا ہے، الگ الگ طریقوں سے کہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ایک رب کی طرف پہنچ جائے، کیوں اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اور میں نے پرسوں 5 نکات دیے تھے کہ انسان کے اندر رب کی طرف جانے کی فطرت موجود ہے۔ وہ گفتگو ختم ہو گئی، اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ انسان جب دین فطرت کی طرف مائل ہوتا ہے تو دین فطرت صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور یہ دین وہ ہے کہ جس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ مسلم دین کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو ایک اور بنیاد بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فکری طور پر یہ دین عقل کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، غور کیجیے۔
بلکہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھے. فکری طور پر جو مسائل فکر ہیں ہم فکر کرتے رہتے ہیں، میں کہاں سے آیا، کہاں گیا ہوں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے ہوگا. تو فکری طور پر اسلام عقل کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، اور عملی طور پر اسلام عدل کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اور مقاومت اور مضبوطی کے لحاظ سے شہادت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. 3 اصول اگر آپ کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ مکتب تشیع کا اہل سنت سے فرق کیا ہے، کبھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مکتب تشیع کا اہل سنت سے فرق کیا ہے، تو بہت سادہ الفاظ میں کہیے کہ ہم فکری لحاظ سے عقل کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، عملی لحاظ سے عدل کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، اور مضبوطی اور مقاومت جب ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں ہم آپ دیکھ لیجیے آپ اپنے مکتب کو ان کے اصولوں میں پائیں گے، اس سے باہر نہیں پائیں گے. جو گفتگو میں ہوگی انہی اصولوں میں ہوگی. اور اسی لیے میں نے کل عرض کیا اور تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ دین اسلام عقل کی بنیاد پر ہے، اور اگر عقل کی بنیاد پر اس کو نہ سمجھا گیا اور عقل کو بند کر دیا گیا تو نہ اسلام اپنا اثر دے سکے گا، نہ مسلمان اسلام سے فائدہ اٹھا سکے گا. اور جو غلط فہمی ایجاد ہوئی ہے معاشرے میں کہ جناب جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ علم حاصل کرنے کا سسٹم ہے، جس کی میں نے کل بڑی وضاحت کر کے اس سے زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم علم حاصل کرنے کا سسٹم نہیں ہے. اٹس اے پروسیس آف گیننگ انفارمیشن، ایک پروسیس ہے جس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہو، ڈگریاں مل جاتی ہیں، لیکن پڑھا لکھا انسان عاقل ہونا معلوم نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان عقل کا استعمال کرے. عقل کا استعمال کرنے کے لیے کوئی مثال ضروری ہے. آج میں آپ کو 1 یا 2 مثالیں دوں گا کہ جب انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے تو کہاں پر جا کر گرتا ہے. میں نے کل ایک اور ممتاز کیا تھا، اس کی وضاحت کر دوں کہ عقل کے مقابلے میں جہالت رکھی گئی ہے اسلام میں. اسلام میں عقل کے مقابلے میں جہالت رکھی گئی ہے. اگر کوئی عاقل نہیں ہے تو دیوانہ نہیں کہلایا. اور کیجیے گا، اگر کوئی عاقل نہیں ہے تو ہم اس کے دیوانہ نہیں کہیں گے، دین کی اصطلاح میں اسے جاہل کہا جائے گا. اور یہی نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام کی بنیاد عقل پر تھی. جیسے میں نے کل عرض کیا اور تھوڑا آپ سے حضرات نے برا نہیں مانا کہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے تو دیکھ کے کہیں گے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں. میں نے جو عرض کیا تو تھوڑا ناراضی کے اظہار ہو کہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ سوچے سمجھے کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں. یا رسول اللہ آپ ہی کی امت ہے. یہ میری امت والے کیسے لوگ آتے ہیں؟ میری امت والے لگتے تو ہیں کچھ عمل اسی طرح سے کرتے ہیں، نماز جیسی کوئی چیز پڑھتے ہیں، روزہ جیسی کوئی چیز رکھتے ہیں، حج جیسی کوئی چیز کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ میں نے ان کو بتایا تھا وہ طریقہ ان کی زندگی میں کہیں نظر کیسے ایسا. دیکھیں آج کی گفتگو کچھ تلخ جملات پر مزید مشتمل ہے، اس کو برداشت کر لیجیے گا، اس لیے کہ اگر اس کو آپ نے برداشت کر لیا تو میرا ایک وظیفہ پورا ہو جائے گا. آپ سوچیے گا صحیح لگے تو بہت اچھا، ورنہ اتنی باتیں سنتے سمجھے گا یہ بھی بول کے چلا گیا. ایک درود اسلام نے اپنی بنیادوں کو عقلی بنیاد پر مضبوط کیا ہے، جہالت کی بنیاد پر مضبوط نہیں کیا. یہ آپ کے ذہن میں کلیہ آ گیا. صحیح ہے یا غلط ہے سوچتے رہیے گا. اس وقت تو صرف ایک تھیسس یا تھیوری کے طور پر آپ لے لیجیے کہ اسلام نے اپنی بنیادوں کو عقل کی بنیاد پر آگے بڑھایا ہے اور اپنے مطالب فکری کو عقلی بنیاد پر آگے بڑھایا ہے، جبکہ کرسچینٹی نے عقل کو بند کر کے رکھ دیا. کل میں نے اس بات کو بتا دیا، تھوڑا سا ٹچ دے بھی دوں گا. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے عقل کی بنیاد پہ آگے بڑھایا، جہالت کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھایا ہے. اور جہالت کی بنیاد پر اگر آگے بڑھایا ہوتا تو خرافات کو سب سے زیادہ اہمیت دے دی جاتی. اب توجہ کیجیے کہ اگر دین خرافات کی جہالت کی بنیاد پر آگے بڑھتا تو خرافات کو اتنی جگہ مل جاتی آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، جب کرسمس کا زمانہ ہے یا نیو ایئر نائٹ ہے
تو جو انگریزی چینل ہیں اس میں دیکھیے گا کہ یہ کرسچن پادری لوگ اپنی عبادت گاہ میں کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. غور سے دیکھیے گا, یہ نہیں کہ صرف میں ممبر سے کہہ رہا ہوں تو آپ نے کہہ دیا, ہاں غور سے دیکھیے گا کہ وہاں پر وہ اتنے ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آؤ اپنے گناہ کا اقرار کرو میرے پاس تاکہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں. اسلام نے کہا نہیں, دین اسلام میں خرافات کی کوئی جگہ نہیں. جیسے کہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دین اسلام کو خرافات کی بنیاد پر آگے لے جایا گیا تو یہ دین متزلزل ہو کر اثر ختم کر دے گا. دین باقی بچ جائے گا, دیندار ختم ہو جائیں گے, اور دین جو اثر دینا چاہتا ہے وہ اثر نہیں. اب دیکھیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ یہاں آپ نے کتنے معجزے دکھائے, تاریخی معجزے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, لیکن جب آپ نے فرض ظاہراً جناب ابراہیم کا انتقال ہوا مدینہ, جب دفنانے کے لیے گئے تو رسول اکرم کے آنسو جاری ہو اور آپ نے گریہ فرمایا. لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں, کہاں میرا بھی دل ہے, میرا بھی بیٹا ہے, میں اللہ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ سے ناراضی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک غم کا اظہار کر رہا ہوں, جیسے ہم کربلا کے شہیدوں کے لیے غم کا اظہار کرتے ہیں. اتنے میں ایک آواز ہے کہ دیکھو رسول اکرم کے غم میں سورج بھی شامل ہو گیا ہے. بہت سے ذہن پہنچ گئے کہاں پہنچانا چاہتا ہوں. رسول اکرم کے غم میں سورج کو بھی گہن لگ گیا ہے اور سورج گہن ہو گیا ہے اور پورے شہر میں آگ کی طرح بات پھیل گئی. اگر میری طرح کوئی دکاندار ہوتا, دینی دکان چلانے والا حضرت کے ساتھ, تو خوش ہو جاتا کہ جناب آج تو لاٹری لگ گئی ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تائید بھی کسی طرح سے آ گئی, انسان کہتا ہے کہ پھر چاہتا ہے کہ اور کچھ ہو جائے, بلکہ کہتا ہے کہ اچھا اب تو سورج گہنے لگا, اب میری بات مانو ورنہ چاند کو بھی گہنے لگا دوں. رسول اکرم کو پتا چلا کہ یہ بات پھیل گئی. اب وہ چاہتے تو چپ رہتے, کہتے ٹھیک ہے چلو حقانیت ثابت کرتے اور کیجیے, سچ تو ہوئی میں حق ہے کہ نہیں, رسول اکرم سچ ہے کہ نہیں, صادق ہے نا. اگر مطلب تو چپ رہتے تو کیا حرج تھا, دین اسلام میں تھوڑی مضبوطی آ جاتی, دین اسلام تھوڑا مضبوط ہو جاتا اور لوگوں کی ایمان اور عقیدے زیادہ ہو جاتے. رسول اکرم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا, ایھا الناس, یہ سورج گہن اور چاند گہن وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. کسی کے زندہ ہونے اور مرنے سے اس میں نہ گہن لگتا ہے نہ کوئی اثر ہوتا ہے. یعنی رسول اکرم نے وہیں پر اگر وہ بات وہاں پر رہی ہوتی تو آج لوگ ایک اور نقطہ اٹھاتے کہ رسول اکرم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ہاں میرے بیٹے کے غم میں سورج کہنے لگا ہوا ہے, اس وجہ سے اب تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. نہیں, انہوں نے ایک قاعدہ کلیہ وہاں بتا دیا کہ اگر ہدف صحیح ہے تو وسیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے. وہ قاعدہ بتا دیا جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا کہ اگر مقصد اور ہدف حسین علیہ السلام کے غم میں رونا ہے اور ان کے فلسفے شہادت کو سمجھنا ہے تو اب اس کے لیے وسیلے بھی صحیح استعمال کرنے پڑیں. اگر ہم نے ایسے وسیلے استعمال کیے, بڑی عجیب بات ہے. اور ڈائریکٹ مثال دیتے ہوئے تھوڑا سا میں کتراتا بھی ہوں کہ ہم لوگوں کسی کی دل آزاری نہ ہو. وہ کام جو کرسچنز کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. مجھ سے مثال بعد میں لے لینا چاہیں تو لے لیجیے گا, خاص کر ای میل پہ لیجیے گا تاکہ آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے جواب مل سکے. وہ کام جو کرسچنز کرتے ہیں, وہ کام جو سری لنکا کے مسلمان کرتے ہیں, وہ کام کے جو
فرنٹیئر پروونس میں بعض لوگ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یا بلوچستان میں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، ہم امام حسین کو حق ثابت کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اب سنا بھی آپ نے، سوچا بھی، سمجھا بھی، آ گئے یا آ گئے سمجھ نہیں آتی۔ بات تو بڑی خطرناک ہے کہ آیا وہ چیزیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا امام حسین علیہ السلام حق نہیں ہیں؟ اگر ان کاموں کو ہم انجام نہ دیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی نہیں دے چکے ہیں؟ لیکن یہ بات کیونکہ وضاحت سے بیان نہیں کی گئی ہے اور عقل کے استعمال کو تھوڑا کم کر دیا گیا ہے یا روک دیا گیا ہے، اب طریقہ یہ اپنایا جا رہا ہے کہ حسین کے غم میں جو طریقہ اپنانا چاہو اپنا لو، اس لیے کہ حسین کا غم ہے، جنت مل جائے گی۔ نہیں ہو سکتی ہے ایسی چیز۔ اگر وسیلہ غلط ہوا تو ہدف کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کہ جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے اتنی تاکید کی ہے کہ اس کو زندہ کرو، عاشورہ کے دن کے لیے کیا عمل ہے۔ اب دیکھیں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ جس چیز کا کہا گیا ہے وہ چھوڑ دی ہے، جس چیز کا نہیں کہا گیا، جس کا پتہ نہیں، یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس کے دل میں جو چیز آئے گی یہ اچھی چیز ہے وہ ڈال دی جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا اس کو ڈالنا چاہیے، اس کو نہیں ڈالنا چاہیے، اس کا مثبت اثر ہوگا، اس کا منفی اثر ہوگا۔ بس کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ غم حسین میں یہ کام کیا جائے تو غم بڑھ جائے گا، میں نے وہ کام شروع نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر صحیح طرح سے آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہدف کو نقصان پہنچا سکتے۔ تو دین نے عقل کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے اور جہالت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم بھی جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور جو معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق آگے بڑھنے والے ہیں ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ سوچنا پڑے گا، کہہ دیجیے نا اس پہ کیا اہل بیت کے چاہنے والے کس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ خواہش کیا ہے کہ موت کی اور کس کی زیادت ہو، ہے نا؟ اب اس طرح کے دین میں کہ جس میں رسول اکرم ذرہ برابر بھی خرافات کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہیں تو کیا اس سے رسول اکرم اور جناب زہرا خوش ہوتی ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا۔ یاد رکھیے عزائے امام حسین علیہ السلام وہ ہدف ہے، وہ مقصد ہے کہ جس کی طرف اگر ہم صحیح طریقے سے آگے بڑھیں تو مسلمان و مسلمان غیر مسلمان بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ درود پڑھتے ہیں۔ اگر جہل کی بنیاد پر آگے لے جائیں گے تو اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی لیڈر بنے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکیں گے۔ اب آپ سوال کیجیے مولانا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے ممبر سے کر دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی تو چاہیے کہ اگر لیڈر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہو۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد لیکن آپ کی پیروی کرنے والے جاہل ہوں تو پھر وہ لیڈر بھی ایک ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ تمام طاقتوں کے رکھنے کے باوجود، تمام قوتوں کو رکھنے کے باوجود لوگ اس کے سامنے اس کے ہاتھ پیر وہ امیر المومنین کی جن کی عجیب و غریب طاقت کے واقعات، بہادری کے واقعات، وہ امیر المومنین کی جس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جہالت کے سامنے، میرا جملہ بہت غلط ہے، اس جملے کو اس طرح مت لیجیے گا، لیکن جہالت کے سامنے میرا مولا بھی
بے بس ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ حلال مشکلات ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ کے ساتھ، صفین کا معرکہ ہے، صفین کے معرکے میں، معرکے سے پہلے شام میں جب پروگرامنگ اور پلاننگ ہو رہی تھی، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ میری بات سنیں تو اس پہ سوچیے گا ضرور کہ اس طرف میں ہے یا اس طرف میں ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن سوچیے گا ضرور۔ اگر اس طرف میں ہے تو ابھی بھی آنکھ کھلی ہوئی اس طرف آ جائے، اور اگر اس طرف میں ہے تو پھر اپنے عمل کو مضبوط کیجیے، اس لیے کہ اگر امت ساتھ نہیں دیتی تو امیر المومنین کو دیکھیے کس طرح سے آپ کی صورت حال ہوتی۔ جنگ صفین کا واقعہ مطالعہ کیجیے گا۔ جنگ صفین سے پہلے شام میں پروگرام بنایا جاتا ہے، پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ جیسے کہ عامر علیہ السلام نے شام کے خلیفہ کو معزول کر دیا تھا، گورنر کو اس کو خلیفہ نہیں تھا، گورنر کو معزول کر دیا تھا، وہ سارے جزیات چھوڑ دیے۔ شام کے اس سوپورٹ گورنر یا سیلف پروکلیم حاکم نے عامر عاص کو بلایا، اور بلانے کے بعد عامر عاص میں نے ارادہ کیا ہے کہ علی کے مقابلے میں لڑنے جاؤں گا۔ عامر عاص نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، تم علی کے مقابلے لڑنے جاؤ گے؟ کتنے فوجی کا؟ 1 لاکھ لوگ۔ 1 لاکھ کے لیے تو ذوالفقار علی کافی، باقی کیا ہوگا؟ لیکن دشمن ہے لیکن جانتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذوالفقار کی کتنی طاقت ہے۔ کہ 1 لاکھ کو تو ذوالفقار تمام کر دیں گے، باقی فوج جو لڑنے آئی ہوگی اس کے ساتھ کون لڑیں گے؟ پھر کیا کیا جائے؟ تو کام کرو، کیا کام کریں؟ تاریخ میں پڑھ لیجیے گا، علماء حضرات کی موجود ہے اور محبت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ کیا کریں؟ آپ 2 کام کر لیں۔ کیا کام کریں؟ ایک چیک کر لو کہ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ تمہاری اطاعت میں پوری طرح سے تیار ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کرو کہ دعا کرو کہ اے اللہ علی کی فوج میں زیادہ سے زیادہ جاہل بنے ہوئے ہوں۔ میں بڑی تاریخی بات کہتا ہوں، آپ بہت مشکل سے نکالے جاتے ہیں لوگ، توجہ کیجیے گا۔ تو جگہ پھر کیسے ان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں؟ لیکن بابا کو پڑھی، امین علیہ السلام نے خاموخواہ شکایت نہیں کی، کاش اپنے 10 دے دو اور ان کا 1 لے لو کہ تم حق پر اور اتنے کمزور اور اتنے ڈھیلے ہو، وہ باطل پر اور اتنے مضبوط ہیں۔ کس طرح سے میرے والا شکایت کرتے ہیں، لیکن کیا کروں؟ آگے میں سامنے مجھے کیا کروں بتاؤ؟ بہت اچھا، تو میں اعلان کر دو کہ آئندہ جمعے سفر میں ہوں گے، نماز جمعہ خود کو پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ وہ شام ہے کہ جس کی حکومت یہاں تک کی گئی۔ اب دیکھیں اگر عامر المومنین السلام چاہتے تو اس طرح کی حکومت تو کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہدف مقدس تھا، یعنی اسلام کے پیغام کو پھیلانا اور عدل و انصاف کو پھیلانا، اس لیے وسیلہ بھی صحیح استعمال کرتے تھے، اور نہ اگر چاہتے تو تیسری خلافت کے بجائے وہ خلافت لے لیتے اور کہتے ابھی میں مان جاتا ہوں جو شرائط بعد میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، وہیں سے بتا دیا کہ اگر اصول پہ چلنے والے ہیں تو پہلے دن سے اپنے موقف کو واضح کر دو، آج یہاں کل وہاں نہیں چل سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اعلان کرتا ہوں یہ ناز ہم اس دفعہ جمعے کو سفر پہ ہوں گے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نماز جمعہ خود کو پڑھی جائے گی۔ اب امتحان تھا کہ اطاعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لوگوں نے ہجوم لگا دیا اور نماز جمعہ خود کو پڑھ لی گئی، اور پڑھنے والوں نے پوچھا بھی نہیں کہ کیوں پڑھی جائے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے آنکھ بند کر کے کوئی کام کروا لیا جائے، جب آنکھ کھلتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی کر لی۔ اب عامر عاص نے کہا کہ بس اب تم اپنی فوج کے راز سے پریشان مت ہونا، جو تمہاری خاطر دین کے اصول کو بدل سکے باقی سب بدل گے۔ اب دوسری دعا کرو کہ علی کی فوج میں جاہل ہوں، تاکہ جب کوئی وقت آئے تو ان کی جہالت سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بات ختم ہو گئی، اب یہاں ایک درود پڑھا رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی
تعمیر فرما رہے تھے, کنسٹرکشن ہو رہا تھا, اور کنسٹرکشن کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے یاسر دو شہیدوں کو فرزند یہاں بھاگ رہے وہاں بھاگ رہے, یہ کام کر رہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کے والنٹیئر ہوتے ہیں کہ احترام بہت چاہیے, جیسے کہ آپ سے جو توقع نہیں رکھتے, جس سے جناب زہرا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اگر آپ کو کہتے ہیں یہاں گاڑی مت رکھو, یہاں مت کرو, یہاں جوتے مت رکھو, تو ان کی اطاعت کیجیے. جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اطاعت کریں گے تو پھر بڑی چیزوں میں اطاعت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جب دیکھا ہمارے یہاں سے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور فل کنسٹرکشن چل رہا ہے وہاں پر, اور ہمارے یہاں سے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, تو رسول اللہ نے بلایا, عمار کہا لینا یا رسول اللہ نام فرمائیے. عمار بڑی خدمت کر رہا ہوں, آج میں تم کو ایک مینار دیتا ہوں, آج میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے مینار بن جائے گی, اسٹینڈرڈ بن جائے گی. کیا عمار؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ آگے آپ بڑھ رہا ہوں, بڑی اچھی بات ہے کہ اتنا آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے. اے عمار, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب تاریخ میں ہے کہ ہر کوئی ہر وقت ہر موقع پر عمار کو دیکھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں عمار, جن کی پٹائی کروائی گئی. اور اتنا مارا گیا کہ ایک بار جناب عمار بے ہوش ہو گئے. یہ سب چیزیں تاریخ میں دیکھیے گا, سنیے گا, سوچیے گا, پڑھیے گا. ایک وقت دنیا سے تشریف لے گئے, عیسائی خلافتوں کے زمانے میں عمار امیر المومنین کے ساتھ ہمیشہ, کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا. اب وہ قول سب کو یاد ہے, عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ, جو باغی فرقہ ہوگا وہ تجھے قتل. اب عمار کو اپنے ایمان کا تو پتا چل گیا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اماموں کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, رسول کے علم غیب ہوتا ہے نہیں ہوتا. رسول اللہ نے ہمارے یادوں کو ابھی سے ہی بتا دیا کہ تم اب ایسے امتحان سے گزر چکے ہو کہ اب تم نہ صرف مومن ہو بلکہ تم کسوٹی بنو گے دوسروں کے لیے. اب جنگ صفین ہوئی, آئیے مار کے جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں عمار امین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے جائیں. وہ بات قرآن بھول مت جائیے گا کہ اے حاکم شام, ایک امتحان لے لیا, دوسرا امتحان یہ لے لے کہ تیری فوج میں تو تیرے اطاعت گزار بہت ہے, اس فوج میں جاہل زیادہ ہوں. اور امیر محمد السلام کے ساتھ دینے والے جاہل لوگ کیوں اتنے زیادہ ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا. امیر محمد کے ساتھ دینے والے پڑھ لکھ کر اور علم حاصل کر کے اپنی عقلوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے, سمجھ نہیں آتی. اب جنگ گھمسان کی جنگ طولانی تاریخ ہے, ضرور پڑھیے گا جنگ صفین کے واقعات کو جزیات کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس کس طرح سے امیر المومنین کو زحمتیں اٹھانی پڑی اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ وہ حق پر تھے. حق پر ہونے کی بات غلط ہے, بلکہ وہ عین حق تھے, اس کے باوجود مشکلات کا سامنا تھا. ایک وقت جنگ کا میدان, گھمسان کی لڑائی, اور آواز اٹھی عمار مارے گئے, عمار مارے گئے. امیر المومنین السلام کے لشکر میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ضعیف العقیدہ تھے اور پریشان تھے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان ہو رہی صحیح ہے یا غلط ہے. پر یہ ضعیف العقیدہ والوں کو زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو جب عمار مارے گئے تو جو ضعیف العقیدہ والے تھے سب نے آواز اٹھائی کہ اب سامنے والے یعنی امیر المومنین کے مقابلے میں لڑنے آنے والے یہ سب باغی ہیں. تاریخ نے ثابت کر دیا رسول اللہ کے بلاد کا. تو حتیٰ شام کی فوج میں آواز اٹھی کہ ہم باغی گروہ ہیں اور ہم گناہگار ہیں, ہم غلط ہیں, اس لیے ہمیں جنگ روک لینی چاہیے. سب پہنچے امیر شام کے پاس, چیختے چلاتے کہ عمار کو مار دیا, تم نے مروا دیا, تم نے قتل کروا دیا, قرآن مجید کی روح سے تمہارے خلاف جنگ ہونی چاہیے. کہنے کی میں نے نہیں مروایا, میں نے اس کو قتل نہیں کر رکھے. کیسے؟ کہانی بتاؤ. دیکھیں جہالت سے استفادہ, اسی لیے جہالت سے بات, چاہے ڈگری ہو یا نہ ہو, عقل کا استعمال کریں. شریعت ایک بات کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی. دیکھو تم غلط کہتے ہو,
عمار کو میں نے نہیں قتل کروایا، عمار کو علی نے کروایا۔ یہ تم نے کیسے بات کی؟ کہ یہ بتاؤ اگر عمار کو علی میدان جنگ میں نہ لاتے تو مارے جاتے؟ عجیب بات کر رہا ہوں۔ اگر علی عمار کو میدان جنگ میں نہیں لاتے تو عمار مارے نہیں جاتے، بس عمار کو قتل کروایا کس نے؟ تمہاری صحیح ہے، کہہ رہے مطلب ہم ارادہ میں باطل ایک صحیح فلسفے کے ذریعے غلط بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو پھر بیدار کیا کہ دیکھو اب یہ وہ فئہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو باغی ہے، اب اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور لوگوں نے پھر تلوار اٹھائی۔ ابھی یہ بات میں یہاں روکتا ہوں۔ ایک عرصہ گزر گیا، عمرو عاص کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام مجھے اندازہ نہیں ہے۔ عبداللہ جو تھا وہ بالآخر عقل رکھتا تھا اور دیندار تھا، دوسرا جو تھا وہ اپنے باپ کی فوٹو کاپی تھا۔ امیر شام کے سامنے گفتگو ہو رہی، تو امیر شام کے سامنے گفتگو ہوتے ہوتے اس شخص نے کہا کہ یہ بتائیں کہ عمار کو کس نے قتل کروایا؟ وہ تو بات طے ہو چکی، عمار کو علی نے قتل کروایا، کہ وہ کیسے ہوا؟ کہا عمار کو علی اگر میدان جنگ میں نہ لاتے، پھر سے کوئی دلیل تو یہ بات ہے، عمار مارے نہیں جاتے۔ علی نے غلطی کی کہ عمار کو میدان جنگ میں لائے، اور علی عمار کے قاتل ہیں۔ کہنے کا اس کا مطلب ہے کہ رسول نے جناب حمزہ کو قتل کروا دیا۔ کیسے؟ رسول جناب حمزہ کو جنگ کے میدان میں لے کر آئے تھے نا، اگر رسول نہیں لے کر آتے تو کوئی انہیں قتل نہیں کرتا، بس اس کو وہیں سے مار لگایا کہ دیکھیں تو یہاں سے کیا بات کر رہا ہے۔ دیکھیے انسان کی جہالت سے فائدہ کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں ہماری جہالت سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ ہماری ایک اصل ہے، ہماری ایک اساس ہے، اور وہ ہے ولایت، وہ ہے امامت۔ غیبت کے زمانے میں اگر جو فقیہ موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر دین کے اصولوں کی خلاف ورزی ہونا شروع ہوتی ہے، دین کے اصول پامال ہوتے ہیں۔ یہاں کی زیادہ چیزیں مجھے نہیں معلوم، کراچی کی آپ مجھ سے پوچھ لیجیے، دین میں ایسے خرافات داخل ہونا شروع ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن جب یہ خرافات داخل ہوتے ہیں، نہیں معلوم آپ لوگ ہیں یا باہر والے لوگ ہیں یا کون سے لوگ ہیں، جب وہ خرافات داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو سب خوشی سے انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ علماء قیام کرتے کہ یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں مولانا آپ کی روٹی بند ہو رہی ہے اس سے۔ میں صاف صاف بات کرنے کا آدمی ہوں، جس سے کوئی برا نہ مانے، اور مجھے معلوم ہے کہ آئندہ بلائے نہ بلائے، اس سے کوئی بات نہیں پڑتا کہ اگر کسی عالم نے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی، وہ دور نظر رکھتا ہے، علوم عالم محمد علیہ السلام سے استفادہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ نئی دین میں ہو سکتا ہے، اس کو روک لو۔